أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ منافقین نے کفار کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً ایمان والوں کے ساتھ تو بس ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور فی الحال انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ یہ دلوں کے اندھے بن کر بہکے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پر آنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ کل گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ یہ اللہ رب العزت اور ایمان والوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر لیں گے، اور یہ مذاق ان کو اتنا بھاری پڑنے والا ہے کہ اس مذاق کی سزا ان کو خود اللہ رب العزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس بات سے بالا تر ہے کہ وہ مذاق کریں، کیونکہ مذاق کرنا غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ جب الفاظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں تو یہ جواباً استعمال ہوتے ہیں، ابتداً استعمال نہیں ہوتے۔ یہ اصول سمجھ لیں، اللہ مذاق نہیں کرتا، لیکن جو منافقین نے مذاق کیا تو ان کو اس مذاق کی سزا دینے کے لیے اللہ ان کے ساتھ ایسا رویہ کرے گا کہ پھر انہیں لگے گا کہ یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا۔ ایک مذاق دنیا میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ آستین کے سانپ ہیں۔ کفار کے ساتھ یہ جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ بھی ان سے بیزار رہتے ہیں کہ یہ ان کے نہیں تو ہمارے کیا ہوں گے۔ تو یہاں بھی عزت نہیں ملتی، وہاں بھی عزت نہیں ملتی، ایک تو ان کے ساتھ مذاق یہ ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ دوسرا مذاق ان کے ساتھ بڑا بھیانک، بڑا خوفناک ہونے والا ہے۔ وہ مذاق کیا ہے؟ سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرمائے، آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ذکر فرمایا ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کا، اور فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب قیامت کے دن مکمل طور پر اندھیرا ہوگا، کفار کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا، اور اب ایمان والے رہ جائیں گے، اور ایمان والوں کے اندر منافقین بھی رہ جائیں گے۔ جیسے وہ دنیا میں ساتھ رہتے تھے، قیامت کے دن بھی اس مقام تک وہ ساتھ ہوں گے، ان کو الگ نہیں کیا گیا۔ اور اب ہوگا یہ کہ ایمان والے اپنے دل کے جو ان کی ایمان کی کیفیت تھی، جتنا مضبوط ایمان تھا اتنی ہی زیادہ تیز ان کے سینوں میں سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اس روشنی کی بنیاد پر وہ اندھیرے میں نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، اور وہ اس کو پار کر رہے ہوں گے، اور کنارے پر جنت ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہوں گے اپنے امتیوں کے، ان کا استقبال کر رہے ہوں گے جنت کے دروازے پر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے۔ تو اس اندھیرے میں یہ نور جو ہے ایمان کا، یہ رستہ بتا رہا ہوگا کہ کہاں سے جانا ہے۔ اور وَبِأَيْمَانِهِمْ، ایک نور تو سینے سے نکل رہا ہوگا آگے، اور ایک نور دائیں جانب ہوگا۔ یہ وہ نور ہوگا جو انسان نے اپنے دیے اللہ کے مال میں سے خرچ کیا ہوگا سیدھے ہاتھ سے، اور سیدھے ہاتھ سے نیکیاں کی ہوں گی، وہ نیکیاں اس کے سیدھی طرف آ کر اس کے لیے یہاں نور کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اس نور کے اندر وہ چل رہا ہوگا۔ یہ سارے مرد اور عورتیں ایمان والے یہ چل رہے ہوں گے اپنی اپنی رفتار کے ساتھ، اور آواز آ رہی ہوگی بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے ہی تو بشارت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار،
بس یہ رستہ پار کر لو اور آگے تمہارے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں، وہ ساری سلطنت تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ خالدین فیہا، اور اس سے بڑی خوشخبری یہ کہ وہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہو گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے جو کسی کو مل سکتی ہے۔ اب دوسرا حال دیکھیے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور وہ دن ہوگا، وہی وقت ہوگا جب یہ ایمان والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نور کے ساتھ، اور منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہہ رہے ہوں گے للذین آمنوا، ان ایمان والوں سے، انظرونا، ہمارا بھی تھوڑا انتظار کر لو، کیوں؟ نقتبس من نورکم، ہمارے پاس تو کوئی نور نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہے، نہ سینے میں ایمان تھا کہ روشنی نکل کر آگے رستہ کرتی، نہ ہم نے اللہ کے رستے میں خوشی سے خرچ کیا کہ وہ دائیں طرف کا نور بنتا۔ آج ہم اندھیرے میں ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ نور میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ نور ان کو ایمان نے دیا، عمل صالح نے دیا، لیکن منافق مرد اور منافق عورتیں اس نور سے خالی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص اندھیرا ہو جائے اچانک اور کسی کے پاس ٹارچ ہو، اس ٹارچ میں وہ رستہ تلاش کر لے، تو جتنے لوگ وہاں آس پاس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹارچ والے کے پاس آ جائیں تاکہ انہیں رستہ نظر آنے لگے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے منزل تک پہنچ جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل یہی حال قیامت کے دن ہوگا کہ ایمان والوں کے پاس نور ہے اور منافقین کہہ رہے ہیں رک جاؤ، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تم سے تھوڑا نور لے لیں، ہمیں بھی رستہ نظر آ جائے، ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ایسے اکیلے نہ جاؤ۔ کیوں؟ پہلے جب جنگوں پر ایمان والے جاتے تھے تو تم مدینہ میں رہ جاتے تھے، جب ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پتھر کھاتے تھے، جب وہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے تو تم کہا کرتے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم مدینہ میں رہنا چاہتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ اب یہ چاہیں گے ایمان والوں کے ساتھ جانا، لیکن انہیں نور نہیں مل رہا، ایمان والے جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ رک جاؤ، ہمیں بھی تھوڑا نور دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، اب واپس جاؤ دنیا میں۔ فَالْتَمِسُوا نورا، کیونکہ نور حاصل کرنے کی جگہ وہ تھی۔ دنیا میں زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر ایمان کمایا ہوتا، عمل صالح کیے ہوتے، تو آج وہ نور میں کنورٹ ہو جاتا۔ کسی اجنبی جگہ پر جاتے ہیں نا تو کرنسی کنورٹ کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں پاکستان سے روپیہ لے کر جاتا ہوں سعودیہ، تو وہاں پر میں روپیہ لے کر جاؤں تو کوئی مجھ سے نہیں لے گا، میں کچھ بھی نہیں خرید سکتا جب تک میں اس کو ریال میں کنورٹ نہ کروں۔ بالکل اسی طرح قیامت کا دن ہمارے لیے اجنبی جگہ ہے، وہاں پر ہمیں ضرورت ہے کرنسی کی، اور وہاں کی کرنسی ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو دنیا میں کمایا تو وہاں کنورٹ ہوگا نور کی صورت میں، اور وہ نور ہمارے کام آئے گا اور کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ لہذا ان سے کہا جائے گا دنیا میں واپس جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن وہ تو جا نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں واپسی کا رستہ تو بند ہو گیا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ابھی وہ یہ بات کر رہے ہوں گے، ایمان والوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، تو کیا ہوگا کہ ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک بہت عظیم الشان دیوار حائل ہو جائے گی، بہت بڑی دیوار ان کے بیچ میں آ جائے گی، اور اس دیوار کے ساتھ ایک دروازہ ہوگا، ایک دروازہ ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ دیوار تو آ گئی لیکن دروازہ موجود ہے، دوڑ کر دروازے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ دروازہ کھول کر چلے جائیں۔ باطنہ فیہ الرحمہ، تو دروازے کے اس طرف جو جنتیوں کی طرف حصہ ہوگا وہاں تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس طرف جو منافقین حصہ ہوگا دروازے کا، اس طرف سخت عذاب ہوگا، تو وہ اس دروازے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ینادونہم الم نکم معکم، اور اب جب بے بس ہو جائیں گے تو کہیں گے پکار کر، کیونکہ دیوار کے اوپر چھت نہیں ہوتی، صرف دیوار ہے، تو وہ دور سے پکار کر کہیں گے ایمان والوں سے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ کیا ہم مسجد نبوی میں نمازیں ادا نہیں کرتے تھے؟
کیا ہم نے تمہارے ساتھ کبھی شرکت نہیں کی جہاد میں؟ دل سے نہیں کی لیکن کی تو تھی۔ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے۔ ولیکن فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ تم نے دنیا کی عظیم ترین ہستی کے پیچھے نمازیں ادا کی لیکن پھر بھی نماز ادا نہ کر سکے۔ تم نے دنیا کے عظیم ترین انسان کی زبان سے کائنات کا عظیم ترین کلام سنا لیکن تمہارے دل نہ پسیجے، تمہارے دلوں میں کوئی بھی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ تم دنیا میں بھی اسی طرح رہے اور آج یہ حال ہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے کہ اسلامی لشکر کا صفایا ہو جائے تو ہم کفار ہی کی طرف ہو جائیں۔ تم ہمارے نقصان کے منتظر رہتے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں رہتے، تمہیں اسلام پر یقین نہیں تھا، تم شک کیا کرتے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تم خواہشات کے دھوکے میں پڑے رہے۔ تم سوچتے رہے اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، کچھ نہیں کرنا کرانا، جنت تو مل ہی جائے گی۔ آج پتہ لگا کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کیسی پکڑ آتی ہے۔ تم نے ایمان والوں کے ساتھ مذاق کیا، آج تمہارے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ تمہیں نور نہیں مل رہا، دیوار آ گئی، دروازہ آیا، دروازے کی طرف بھاگے تو سامنے عذاب آ گیا، اور اب پیچھے پلٹ کر تمہیں بھیجا جائے گا۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، تمہیں بڑے دھوکے باز شیطان نے بالکل دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ جس مال کے بلبوتے پر تم اتراتے تھے دنیا میں، آج وہ کرنسی یہاں نہیں چلنے والی کہ تم دے کر چھڑوا لو اپنے آپ کو۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کفار سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری ساتھی ہے، تم اس کے ساتھی ہو، ہمیشہ اس میں رہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ ہمیں منافقین سے دور رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ایسے وقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔